بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں، شاید آپ کو ایمان بھی اس سے تھوڑا سا بڑھ جائے۔ میرے والد صاحب کو اللہ رب العزت بڑی عمر دے، آپ لوگوں کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ۔ وہ پی او ایف پاک کینٹ کے ملازم تھے، اور یہ سن 1980 کی بات ہے، جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو ہم 22 ایریا، واکینٹ والے جانتے ہوں گے 22 ایریا کو، وہاں پہ ہماری رہائش تھی سرکاری۔ اس وقت چونکہ بہت سمپل وقت تھا، بہت سمپل، سائیکلیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور ایون یہاں تک واکینٹ میں سائیکلیں زیادہ تھی کہ نیلام گھر میں ایک سوال ہوا کہ واکینٹ پاکستان کے کون سے علاقے میں سب سے زیادہ سائیکلیں ہیں، تو وہ جواب تو نہیں دے سکا، لیکن طارق عزیز صاحب نے کہا کہ واکینٹ میں سب سے زیادہ سائیکلیں۔ تو میرے والد صاحب بھی سائیکل پہ فیکٹری آتے اور گھر آتے، اس سے آنا جانا سائیکل پہ ہوتا تھا۔ رمضان جب بھی آتا تھا تو والد صاحب اپنی سائیکلوں کو فل لاد کے آتے تھے، فروٹوں سے، سبزیوں سے، دیگر اشیاء سے، اور ایک پیٹ فکرہ بولتے تھے کہ رمضان برکتوں کا مہینہ۔ تو سن 80 کا رمضان جو تھا، وہ جب آ رہا تھا، چاند نظر آنا تھا، کل دیکھنا تھا ان لوگوں نے کہ ہے کہ نہیں رمضان۔ تو وہ رمضان ایک ایسا رمضان تھا کہ جس میں حالات تھوڑے سے نرم تھے، تو ہم چونکہ کھانا اکٹھا کھاتے ہیں، تو ابھی بھی الحمدللہ 3 بھائی ہیں، ہماری کوئی سسٹر نہیں ہے، ہم تینوں بھائی شادی شدہ ہیں، والدین الحمدللہ صد الحمدللہ باحیات ہیں، تو ہم سب اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس وقت سن 80 میں جب یہ رمضان آ رہا تھا، ہم کھانا لنچ کر رہے تھے، تو والد صاحب کو والدہ نے کہا کہ اس دفعہ رمضان برکتوں کا مہینہ تو ہے، لیکن کیا کریں گے؟ والد صاحب نے کہا نازو فکر مکو، نازو میری والدہ کا نام، ان کو پشتو میں کہا فکر مک۔ تو والدہ اور ہم سب بس سرسری بات تھی، ختم ہو گئی۔ نیکسٹ ڈے والد میرے گھر پہ ہی تھے، کسی نے باہر دروازہ کھٹکھٹایا، تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ کوکی اوگر اپا دروازے سوکھتی، کوکی میرا نک ہے۔ پشتو میں کہا کہ ذرا دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ میں گیا، وہاں پہ پوسٹ مین تھا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی، کہتے ہیں بلا۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو والد صاحب گئے اور ہنستے ہوئے آئے کہ رمضان برکتوں کا مہینہ۔ تو والدہ نے کہا کہ جاوید ولی سوشو، ویسے تو میرے والد صاحب کا نام سید فضل الرحمان ہے، لیکن اس وقت وہ شاعری بھی کرتے تھے، جاوید ان کا تخلص تھا۔ تو والدہ نے کہا پشتو میں کہ جاوید کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ رمضان برکتوں کا مہینہ، یہ دیکھو اللہ نے 300 روپے بھیج دیے۔ 300 روپے اتنی رقم تھی اس وقت کہ آپ رمضان کو زبردست طریقے سے گزار سکتے تھے۔ تو والدہ نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو عزیز بادشاہ، عزیز الرحمان میرے تایا تھے جی، اللہ بخشے ان کو، سینئر بنحال ایبٹ آباد میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، تو ان کی طرف سے 300 روپے کا منی آرڈر ایسے وقت پہ ہمیں موصول ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ بالکل صاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے، اور رمضان گزارنے کے لیے اللہ نے بھیجے، تو ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوا۔ کل بات ہو رہی تھی کہ کس طرح گزاریں گے، اور آج رب العزت نے 300 روپے بھیج دی۔ اچھا، اس کے منی آرڈر کے اوپر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جس میں آپ درج کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایک میسج سا، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرے دل میں آیا کہ آپ کو یہ پیسے بھیج دوں تو یہ قبول فرمائیں۔ خیر، ہم نے
اس دن بہت ہی یعنی بار بار اس کا تذکرہ کیا ایک دوسرے کو، ایمان ہمارا بڑا ماشاءاللہ بلندیوں پہ اس دن پہنچ گیا۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق زیارت کاکا صاحب سے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کاکا صاحب کی اولاد سے ہم اور سید ہیں، تو ہم ہر عید کو پھوپھی کے گھر جو کہ زیارت کاکا صاحب میں مقیم تھی اس وقت، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو بخشے، تو ہم سب اکٹھے ہوتے تھے ان کے گھر پہ، وہ ایک قسم کا ہیڈ آفس تھا ہمارا۔ تو ہم جب عید کے دن گئے تو یہ عزیز بادشاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے میرے تایا، تو بات چیت پہ یہ بات بھی چھڑ گئی کہ آپ کو منی آرڈر ملا تھا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ یہاں پہ آپ کو شاید حیرانگی ہوگی کہ 1 مہینے کے بعد آپ شکریہ کس طرح ادا کر رہے تھے۔ اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے، اب تو خیر جو ہی آپ کوئی بات ایسی ہو جائے آپ جلدی موبائل کر دیتے ہیں کہ جی بڑا شکریہ آپ کا موبائل، آپ کو وہ مل گیا، منی آرڈر مل گیا۔ یہ اس وقت ہمارے پورے لوکیلٹی میں 1 یا 2 فون ہوں گے، وہ بھی سرکاری، موبائل تو اس وقت ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو والد صاحب نے ان کو عید کے موقع پہ کہا کہ جزاک اللہ، آپ کو وہ منی آرڈر تو بڑا وقت پہ آیا، ہمارا ایمان بڑا بڑھ گیا اس سے، کیونکہ ہم 1 دن پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پیسے کی کمی ہے، اور پھر آپ کو منی آرڈر آ گیا تو ہمارے ایمان بڑے مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا کون سا منی آرڈر بھائی؟ والد صاحب نے کہا 300 روپے آپ نے بھیجے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں بھیجے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، ان کو قسم اٹھانی پڑی کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں بھیجے، نہ مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ علم ہے کا لفظ انہوں نے اس استعمال کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے نہیں بھیجا، میں نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یقین جانے اس وقت وہ ایمان تو بلندیوں پہ تھا ہی تھا، لیکن بندے پہ وہ ایک رعب اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں نہیں بھیجا تھا۔ یہ تو اس تمام واقعہ کا بیان کرنا صرف یہ ہے کہ چلے معجزے تو بند ہو چکے ہیں، معجزے تو نہیں ہو رہے، لیکن ایسی چیزیں ضرور ہو رہی ہیں جو آپ کے دل کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچاتی ہے کہ رب العزت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے مسائل سے واقف ہے، سن رہا ہے، ہمارے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے۔ تو اگر یہ تھاٹ ہو انسان کی اور اللہ سے مانگے تو میرے خیال میں تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جو مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر وہ کسی آزمائش کے تحت یا آپ کو آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آپ پہ کنٹینیو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہو رہا ہے جی، ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔